Hey what's up guys, my name is Zuhaib and you're watching Blue Terminal. तो ये रिएक्ट का फोर्थ पार्ट है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स और फंक्शंस की, कि किस तरह से हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं रिएक्ट में, हम किस तरह से वेरिएबल्स को प्रिंट करते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल्स को कंपोनेंट में पास करते हैं और किस तरह से हम फंक्शंस को डिफाइन करते हैं रिएक्ट में। और फंक्शन को हम पास करेंगे कंपोनेंट्स में और कॉल बैक फंक्शन हम रिएक्ट कंपोनेंट्स में डिफाइन करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं अपना फाइल्स को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं जो हमने पहले वीडियोस में बनाए थे। अगर आपने हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे तो आप वो देख लें, जिसमें हमने कंपोनेंट्स क्रिएट की थी और मैंने आपको बताया था किस तरह से कंपोनेंट्स क्रिएट होता है और किस तरह से काम करता है। तो आज इस वीडियो में ये दोनों फाइल्स को डिलीट कर लेता हूँ। हम स्टार्ट से फिर से एक कंपोनेंट बनाएंगे और हमारा जो app.js और index.js है, इस पर हमने उससे भी पिछली वीडियोस में बात की थी। तो अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ यूज़र्स। ये कंपोनेंट है तो कंपोनेंट भी साथ लगा लेते हैं और JS जो इसकी एक्सटेंशन है, हिट इंटर करके ये सेव हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये फाइल क्रिएट हो गई है। अब मैं यहाँ पर एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करूँगा, कॉल बैक फंक्शन, जो कि हमारा एक कंपोनेंट होगा। तो मैं लगा लेता हूँ यूज़र्स। तो एक डिव रिटर्न कर लेते हैं और साथ में h3 टैग और h3 टैग में लगाता हूँ यूज़र्स कंपोनेंट। ओके, तो ये मेरा कंपोनेंट है और यहाँ से मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट यूज़र्स। ये सब हमने पिछली वीडियोस में की थी। तो यूज़र को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया app.js में। जो हमारे कंपोनेंट यहाँ पर हो रहे हैं इसको मैं हटा लेता हूँ। इंपोर्ट यूज़र्स फ्रॉम, जो हमारा यूज़र कंपोनेंट है वहाँ से। ओके, और यह हेडर और मेन जो कंपोनेंट अब नहीं रहे, इसको मैं हटा लेता हूँ और यहाँ पर यूज़र्स जो हमारा कंपोनेंट है वो कॉल हो जाएगी। ओके, तो मैं अपने ऐप को रन कर लेता हूँ। cd blue react app npm start। ओके, तो हमारा ऐप सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। तो इसको मैं साइड पर कर लेता हूँ। अब अगर मैं टू डू लिस्ट को ओपन करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले है वेरिएबल इन रिएक्ट। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल्स होते हैं वो सब यहाँ पर अलाउड है, जिस तरह से कांस्टेंट, वार और लेट, ये सब यहाँ पर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ कांस्टेंट यूज़र नेम और यहाँ पर एक यूज़र लगा लेते हैं जॉन। तो ये हमारे पास वेरिएबल होता है। मैं यहाँ पर इसको इस तरह से कॉल करूँगा। अगर मैं यहाँ पर इस तरह से यूज़र नेम, जो हम जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल को कॉल करते हैं, इस तरह से हम नहीं कर सकते। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो यहाँ पर ये सिर्फ यूज़र को प्रिंट कर देगा। तो एक वेरिएबल को कॉल करने का तरीका ये है कि हम इसको जो करली ब्रेसेस होते हैं इसके दरमियान में हमारे जो वेरिएबल का नाम है वो आ जाए। अब मैं सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पर यूज़र नेम शो हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी जो वेरिएबल है वो कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो करली ब्रेसेस होते हैं इसके दरमियान हम कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, जिस तरह से 2+2, और सेव कर लेता हूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगी। करली ब्रैकेट्स बेसिकली हमें अलाउ कर लेता है कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट होता है हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं हटा लेता हूँ यहाँ से और हमारा जो यूज़र नेम है मैं वापस से यहाँ पर लिख लेता हूँ। और इस तरह से अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन कर लूँ लेट के साथ और लास्ट नेम डव लगा लेता हूँ, तो सेव करके अगर मैं लास्ट नेम को भी इसके सामने इस तरह से प्रिंट करूँ तो ये लास्ट नेम भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा यूज़र नेम और लास्ट नेम यहाँ पर प्रिंट हो गई है। अगर मैं इसको हटा कर यहाँ पर प्लस और लास्ट नेम इसके साथ ऐड कर लूँ, सेव करके सेव कर लूँ, तो इस सेम रिज़ल्ट शो हो रही है। मैं यहाँ पर डबल कोट्स स्पेस डबल कोट्स और प्लस करता हूँ तो यहाँ पर एक स्पेस भी शो होने लगेगा। ओके, तो इसी तरह से हम अपनी वेरिएबल्स को यहाँ पर शो करवा सकते हैं। तो ये होता है हमारा वेरिएबल जो सिंपल है और ये इसका प्रिंट करने का तरीका है। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारा जो ये लास्ट नेम है ये मैं कंपोनेंट में पास कर लेता हूँ। अगर मैं टू डू लिस्ट में जाऊँ तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गई है, वेरिएबल इन रिएक्ट। तो इसको मैं डन कर लेता हूँ। सेकंड है प्रिंट वार्स इन रिएक्ट, तो प्रिंट पे हमने कर ली और इसको मैं भी डन कर लेता हूँ। और थर्ड है पासिंग वार्स इन कंपोनेंट, तो कंपोनेंट में
جو ہمارے ویریبلز ہوتے ہیں اس کو پاس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہمارے جو ایپ ہے یہاں پر جا کر میں ایک ویریبل کو ڈیفائن کر لیتا ہوں کانسٹنٹ لاسٹ نیم، اور یہاں پر میں لگا لیتا ہوں ڈو، اور یہ جو ہمارا یوزرز ہے یہاں پر میں ایک ویریبل کو یہاں سے پاس کروں گا. تو ویریبل کا نام اگر میں کچھ بھی رکھ دوں تو اس ویریبل کے نام سے میں وہاں سے اس ویریبل کو گیٹ کر سکتا ہوں. لائک اگر میں یہاں پر رکھ دوں ایل نیم اور اس ویریبل میں پاس کر دوں لاسٹ نیم جو ہمارا ویریبل یہاں پر ڈیفائن ہے، تو یوزرز میں یہ ایل نیم جو ہمارا لاسٹ نیم ہے ایز اے آرگومنٹ یا پیرامیٹرز پاس ہوں گے. تو یوزرز میں ہم اسے ایز آرگومنٹ اس یہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں پر ایک ویریبل ڈیفائن کروں پیرمز، اوکے، اور یہاں پر کنسول ڈاٹ لاگ کر دوں لاگ پیرمز، تو یہاں ایک آبجیکٹ کی طرح شو ہوگا. تو اس کو میں انسپیکٹ کرتا ہوں اور کنسول، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک آبجیکٹ ہے. اس کو میں ایکسپینڈ کر لیتا ہوں تو یہاں پر ہے ایل نیم جو ہم یہاں سے پاس کرتے ہیں. جو بھی ویریبلز ہوں، اگر میں یہاں پر ایک اور ویریبل ہے ہمارے پاس وہ میں یہاں سے پاس کر لیتا ہوں تو وہ بھی اس آبجیکٹ میں یہاں پر شو ہو گیا. تو فی الحال کے لیے ہمارے پاس ایک ہے تو سمپل ایک ہی آئے گا. تو یہاں پر میں پیرمز کے ساتھ اب ایل نیم جو ہمارا لاسٹ نیم ہے وہ میں یہاں سے گیٹ کر سکتا ہوں. تو کنسول ڈاٹ لاگ کو میں ختم کر کے اور ہمارے جو یہاں پر لاسٹ نیم ڈیفائن ہے اس کو بھی میں ہٹا لیتا ہوں، اور یہاں پر اس کے ساتھ میں پلس سائن لگا کر ایک اسپیس لگا لیتا ہوں، اور یہاں پر پیرمز سے ہمارا جو ایل نیم ہے وہ پرنٹ کروا لیتا ہوں یہاں سے. اور اس کو میں ہٹا کر جب میں اس کو سیو کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو لاسٹ نیم ہے وہ یہاں پر پرنٹ ہوگا. اوکے، تو یہ ہمارے پاس پاسنگ ان کمپوننٹ جو ہمارا ویریبل ہے اس کو ہم نے ایک کمپوننٹ میں پاس کر کے یہاں سے اس کو گیٹ کر دیا. اس کو ہم آگے اور بھی یوز کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو یہاں فی الحال اس کو میں ڈن کر لیتا ہوں. جس طرح سے ہم اس ویریبل کو پاس کرتے ہیں کمپوننٹ میں، سیم طریقہ فنکشن کا بھی ہے، اس کو ہم آگے دیکھیں گے. تو فنکشن کیا ہوتا ہے ہمارے ریک میں، تو یہاں پر میں کیا کر لیتا ہوں، یہ ہمارا جو کمپوننٹ ہے یہاں پر ایک فنکشن ڈیفائن کر لیتا ہوں، کانسٹنٹ فل نیم لگا لیتا ہوں، اور ریٹرن میں سمپلی یوزر نیم پلس اسپیس دے کر ہمارا جو پیرمز ڈاٹ ایل نیم جو ہمارا لاسٹ نیم ہے جو ایپ ڈاٹ جے ایس سے پاس ہو رہی ہے. تو یہاں سے میں فل نیم کو کاپی کر کے جو ہمارا یہاں پر پرنٹ ہو رہا ہے اس کی جگہ میں یہاں پر لگا لوں، اس طرح سے کال کروں. تو یہاں پر جب میں اس کو سیو کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سیم ہی طریقے سے یہاں پر پرنٹ ہو گئی. اور اس طریقے سے ہم ایک فنکشن سے کچھ HTML کو بھی ریٹرن کر سکتے ہیں. اگر میں یہاں پر کر لوں H1، یہاں پر ایک اور ٹیگ کو ڈیفائن کرتا ہوں اٹالک، آئی سے یہ اٹالک ہو جائے گی. تو اس کو میں اوپر کر کے سیو کر لیتا ہوں تو یہ سیو ہو گئی. اب یہاں پر یہ ٹیکسٹ پرنٹ ہو رہی ہے، شو ہو رہی ہے یہاں پر. تو اس کو رینڈر کرنے کا طریقہ یہ ہے، جو ہماری ویریبلز ہیں ہم نے پہلے اس پر بات کی تھی کہ ہم اس کو کرلی بریسز کے اندر ڈال دیں تو یہ ایز ویریبل یہاں پر شو ہوگا. تو اس کو میں سیو کر دیتا ہوں تو یہ ویریبل یہاں پر پرنٹ ہو جائیں گی. اوکے، اور یہ اٹالک میں شو ہو رہی ہے جیسا کہ ہم نے یہاں پر اس کو ریٹرن کیا تھا. اوکے، تو یہ ہوتا ہے ہمارے فنکشنز جو ہم اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں، ویلیوز بھی، اور ہمارا جو HTML ہے اس کو بھی ہم یہاں سے اس کو ریٹرن کر سکتے ہیں. اگر میں اس کو انسپیکٹ کر لوں تو H3 کے اندر ہمارا H1 ہوگا اور اس کے اندر آئی ٹیگ جو ہیں وہ ڈیفائن ہوں گے. تو اس کو میں انسپیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہے ہمارا H3 ٹیگ، H3 کے اندر H1 اور اس کے اندر اٹالک ٹیگ ہے. اوکے، تو اس فنکشن کو اگر میں ایپ ڈاٹ جے ایس میں ڈیفائن کر کے یہاں سے پاس کر لوں تو یہ کام کرے گا. تو اس کو میں یہاں سے کٹ کر لیتا ہوں ایپ ڈاٹ جے ایس میں، یہاں پر آ کر اس کو پیسٹ کر دیا میں نے. اوکے، فل نیم کو. تو اب ہمارا فل نیم جو ہے اب ہم یہاں سے ایز آرگومنٹ یہاں پر پاس کریں گے. تو اس کو میں کر لیتا ہوں ایف نیم یعنی فل نیم، اور اس فنکشن کو ہم یہاں سے پاس کریں گے، مگر یہاں سے ہم جو فنکشن پاس کریں گے وہ فنکشن کی صرف ریفرنس ہوگی. ہم اس طرح سے
نہیں کر سکتے، ہم پیرنتھیسس نہیں لگا سکتے. جب ہم پیرنتھیسس لگاتے ہیں تو یہ فنکشن کال ہوتی ہے. تو ہم صرف اس کی جو ریفرنس ہوتی ہے فنکشن کی وہ یہاں سے پاس کریں گے. تو یہاں سے میں سیو کر لیتا ہوں اور ہمارے جو یوزر کمپوننٹ ہے وہاں پر جا کر یہاں پر ایرر آیا کہ یوزر نیم ناٹ ڈیفائن، کیونکہ ہمارا یوزر نیم جو ہے وہ یوزر کمپوننٹ میں ڈیفائن ہے. تو یہاں سے اس کو میں کٹ کر کے ہمارے app.js میں پیسٹ کرتا ہوں. تو اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کر دیا اور جو ہمارا لاسٹ نیم ہے اس کو میں اوپر کر لیتا ہوں ٹاپ پر. تو سیو کر لیتا ہوں. تو اب ہمیں یہ لاسٹ نیم جو ہے اس کو یہاں پر اس کے ساتھ لگانا ہوگا کیونکہ پیرمز یہاں پر نہیں ہے. تو لاسٹ نیم اور فرسٹ یوزر نیم اور لاسٹ نیم یہاں پر ہم یہاں سے پاس کریں گے ایف نیم میں. تو یوزر کمپوننٹ کو میں سیو کر لیتا ہوں تو یہاں پر ایرر شو ہوگا کیونکہ یہ اولڈ شو رہا ہے. تو اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو یہ ایرر آ گئی کہ فل نیم از ناٹ ڈیفائن. تو فل نیم اب ہم پیرمز میں ہمیں ملے گا، جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم جو بھی کمپوننٹ میں پاس کریں گے اس طرح سے وہ ہمیں یہاں پر ملے گا. اب فل نیم جو فنکشن ہم نے یہاں پر ڈیفائن کی تھی اس کا نام ہم نے رکھ لیا تھا ایف نیم. تو اب فل نیم ہمیں ایف نیم پر ملے گا. تو اس کو اگر میں پیرمز کے ساتھ گیٹ کروں اس طرح کیسے پیرمز ڈاٹ ایف نیم، تو فنکشن کو میں یہاں سے کال کر لیتا ہوں. وہاں پر ہم ایز اے ریفرنس پاس کر رہے تھے اور یہاں پر ہم فنکشن کو کال کر رہے ہیں. اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ شو ہو جائے گی. اوکے، تو یہ ہوتا ہے ہمارا فنکشن ریئیکٹ میں. تو فنکشن کو ہم نے پاس بھی کر دیا کمپوننٹ میں. اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کال بیک فنکشن. تو بیسکلی کال بیک فنکشن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ایف نیم ہے ایز ہم نے اس کو چینج کر دیا اور یہاں پر ہم ایف نیم کو کال کر رہے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کال بیک فنکشن. اگر ہم یہاں پر میں کچھ یہ جو ہمارا لاسٹ نیم اور فرسٹ نیم ہے اس کو میں یہاں سے ہٹا کر اس کو اس فنکشن سے گیٹ کر رہا ہوں فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم. اوکے، تو اب میرے پاس یہاں پر فرسٹ نیم اور لاسٹ نیم نہیں ہے تو یہاں سے میں اس کو ہٹا لیتا ہوں. اوکے، ہمارے پاس صرف فنکشن ہے اور یہاں پر جو ہمارے پاس فنکشن کال ہو رہی ہے تو یہاں پر میں اس میں ویریبلز ایڈ کر لیتا ہوں. تو یہاں پر انڈیفائن اس لیے شو ہو رہا ہے کہ فی الحال ہم نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہے. تو اس کو میں ڈیفائن کر لیتا ہوں. اس کا نام میں رکھ لیتا ہوں فرسٹ نیم ایلیکس اور لاسٹ نیم رکھ لیتے ہیں ڈیوڈ. اوکے، جو بھی ہوتا ہے. تو اس کو میں سیو کر لیتا ہوں تو یہاں پر یہ شو ہونے لگے گا. اوکے، تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹیوٹوریل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. گڈ بائے.